رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، خیر و برکتوں والا مہینہ، بخشش والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ، دوزخ سے خلاصی والا مہینہ الحمدللہ ہم لوگوں کی زندگی میں آ پہنچا۔ اللہ اس کی برکتیں نصیب فرما، ہمارے روزے تراویح تلاوت قبول فرما اور قبول فرما کر ذریعہ نجات بنا۔ یا اللہ جتنے مسلمان مرد عورت قبروں میں بے کس بے بس عاجز لاچار محتاج پڑے ہیں، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ہمارے دوستوں خدمت گزاروں کی بخشش فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ 3 آدمی ایسے ہیں جن کی دعا واپس نہیں لوٹائی جاتی۔ ایک عادل بادشاہ، انصاف کرنے والا بادشاہ، ایک مظلوم، اور فرمایا ایک روزہ دار کی دعا لوٹائی نہیں جاتی، رد نہیں کی جاتی، بلکہ ہر رات منادی یہ منادی کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، گناہگاروں سیاہکاروں آؤ، دریائے کرم جوش میں ہے، معاف کرنے والا کریم تیار ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ تیرے گناہ ریت کے ذرات سے بڑھ گئے، تیرے گناہ سمندر کے جھاگ سے بڑھ گئے، تیرے گناہ پہاڑ کے وزن سے زیادہ ہو گئے، تیرے گناہ درختوں کے پتوں سے زیادہ ہو گئے، تیرے گناہ اتنے ہوئے زمین و آسمان کا خلا پر کر دیا، تیرے دفتر گناہوں کے منتہا نظر تک نظر آتے ہیں۔ فرمایا رحمتوں والا مہینہ لے آیا ہوں، کرم والا، بخشش والا، مغفرت والا، توبہ کرنا تیرا کام ہے، دریائے کرم میں غوطہ دے کر معاف کرنا میرا کام ہے۔ کس قدر کریمی ہے، کس قدر رحیمی ہے، اللہ کو اپنے بندے سے کتنا پیار ہے، کتنا انس ہے، کتنی محبت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کوئی بندہ ایک دفعہ کہتا ہے یا اللہ، 10 مرتبہ آواز آتی ہے لبیک یا عبدی، او میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے مانگنے والوں نے بڑا کچھ مانگا اور اللہ تعالیٰ کریم ہے، عطا کیا۔ ایک آدمی مدینہ منورہ سے باہر نکلا، احرام باندھا، تلبیہ پکارنے لگا لبیک لبیک لبیک، احرام باندھ کر کہنے لگا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، او میرے پروردگار میں حاضر ہوں، بے نیاز خالق و مالک میں حاضر ہوں، تیرے دربار میں آیا ہوں، معافی مانگنے آیا ہوں، گناہوں کا ڈھیر ختم کرانے آیا ہوں، گناہوں کے دفتروں کو چھپانے آیا ہوں، ستاری فرما۔ غیب سے آواز آئی لا لبیک، تیری حاضری منظور نہیں۔ لیکن نوجوان نے بھی سنی، وہ کہنے لگا بڑے میاں اس گرمی میں اگر حاضری منظور نہیں، میں نے بھی آواز سن لی، کیا کرو گے تکلیف اٹھا کر، کیا کرو گے مصیبت میں جا کر، کیا کرو گے پریشانی میں جا کر، جب حاضری منظور نہیں تو پھر دھکے کھانے کا فائدہ کیا۔ بڑے میاں نے رو دیا اور کہنے لگا نوجوان تو ایک دن میں یہ آواز سن کر گھبرا گیا، مجھے یہ آواز سنتے سنتے 53 سال گزر گئے۔ ہر سال آتا ہوں، آواز لگاتا ہوں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، غیب سے یہ آواز آتی اللہ لبیک۔ 53 سال گزر گئے آواز سنتے سنتے، پر میرے پاس بھی کوئی دوسرا دروازہ نہیں، کوئی دوسری چوکھٹ نہیں،
کوئی در نہیں، کوئی میرا چاہنے والا نہیں، میرا خالق کوئی نہیں، میرا مالک کوئی نہیں، میرا داتا کوئی نہیں، میرا معبود کوئی نہیں، میرا پالنہار کوئی نہیں، منظور ہو یا نہ ہو میرا کام ہے سر جھکانا، اس کی چوکھٹ پہ جبین نیاز جھکانا، اپنے ماتھے کو رگڑنا، میرا کام منظور کرانا نہیں، میرا کام تو بندگی کرنا ہے۔ آواز آئی آج ہم نے یکدم 54 حج قبول کر لیے۔ اتنی سی بات کہلوانا چاہتے تھے، تو کہہ دے میرا کوئی نہیں، میرا کوئی نہیں، کہاں جاؤں، کس کی منت کروں، کس کی خوشامد کروں، کس کے دروازے پہ جاؤں، کس کی چوکھٹ پہ جاؤں، کس کے گھر جاؤں، اور در کوئی نہیں، گھر کوئی نہیں، مالک کوئی نہیں، خالق کوئی نہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ یہ کہتا ہے تیرے سوا میرا کوئی نہیں، عرش ہلنے لگ جاتا ہے۔ عرش کے سامنے ایک ستون ہے، وہ ہلنے لگ جاتا ہے۔ اللہ پاک پوچھتے ہیں تو کیوں ہلا؟ کہتا الہی معافی مانگ رہا ہے، رو رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، اس کی بخشش ہوئی نہیں، میں کیسے ٹھہر جاؤں؟ روزے کی قدر و قیمت کا آپ کو پتہ ہی نہیں۔ اللہ حدیث شریف کی کتابوں میں ہے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے، مردوں سے قبر کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے چاند نظر آتے ہی۔ مردے عرض کرتے الہی یہ چین کیسا ملا، یہ چھٹی کیسے ملی، یہ راحت کیسے ملی، یہ سکون کیسا ملا، یہ آرام کیسا ملا، اتنی عمر گزر گئی جلتے جلتے تباہ و برباد ہوتے ہوتے، یہ آرام کیسا آیا، یہ تکلیف کیسی ختم ہوئی، یہ سانس کیسا ملا، یہ ہمیں دکھ کیسا چلا گیا، یہ سکھ کیسا مل گیا۔ جواب ملتا تمہیں پتہ نہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ رمضان کی برکتیں زندوں سے گزر کر مردوں تک پہنچی، قبر والوں تک پہنچی برکات۔ جہنم کے دروازے بند کرا دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور حکم ہوتا ہے جنت کو آراستہ کرو، جنت کو مزین کرو، جنت کو سجا دو۔ اس لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت روزے رکھ رکھ کر آ رہی ہے، جنت کو تیار کر دو۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہتا ہے کہ تیری کرم سے بے نیاز، تیرے کرم سے بے نیاز، اور کون سی شے ملی نہیں، تیرے کرم سے بے نیاز، کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے، جھولی ہی میری تنگ ہے، پر تیرے یہاں کمی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے، پر تیرے یہاں کمی نہیں۔ مجھے مانگنا نہیں آتا، مجھے دامن پھیلانا نہیں آتا، مجھے جھولی پھیلانی نہیں آتی، تیرا خزانہ بڑا وسیع ہے، اتنا خزانہ ہے ساری دنیا کو کھلا کھلا کر کروڑوں سال گزر گئے کھلاتے پلاتے، کروڑوں سال گزر گئے زندگی دیتے، کروڑوں سال گزر گئے صورتیں سیرتیں تقسیم کرتے، آنکھیں تقسیم کرتے، زبان تقسیم کرتے، لب تقسیم کرتے کرتے، آج تک مالک کے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں آئی۔ یہ ہے توحید کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں۔ دنیا میں تو کوئی تمہیں نظر آتے ہیں شرک کی لعنت میں بڑے جلدی گرفتار ہو جاتے ہو، مرد بھی عورت بھی پڑھے لکھے بھی، اور یوں عقل کام نہیں کرتی کہ جو خدا ماں کے پیٹ میں تندرستی دیتا ہے، آنکھیں دیتا ہے، کان دیتا ہے، ناک دیتا ہے، زبان دیتا ہے، وہ باہر تیرا انتظام نہیں کر سکتا؟ فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔
اللہ فرماتے ہیں وہ ظالم جوان ہو کر بکواس کرتا ہے، ڈیریا بن گیا، کمیونسٹ بن گیا، آج میری قدرت کو نہیں مانتا، میں تو تجھے 3 اندھیروں میں پالتا رہا، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، جلد کا اندھیرا، میں نے تیری وہاں خبر گیری کی، تیری بھوک کا مجھے پتا چلا، تیری پیاس کا مجھے پتا چلا، تیرے دکھ درد کا پتا مجھے چلا، کوئی نہیں جانتا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، سب یہ تیرے اللہ کو پتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آج تو پانی نلکے سے پیتا ہے، کنویں سے پیتا ہے، بوتلیں پیتا ہے، شربتیں پیتا ہے، جوس طرح طرح کے، لسی دودھ وغیرہ پیتا ہے، پتا ہے ماں کے پیٹ میں تیرا انتظام کس نے کیا؟ دادی نے نہیں، نانی نے نہیں، باپ نے نہیں، ماں نے نہیں، رشتہ دار نہیں، پیر نے نہیں، فقیر نے نہیں، کلندر نے نہیں، نبیوں نے نہیں، پیغمبروں نے نہیں۔ تجھے بھوک لگنے لگی، کسی کو بھی پتا نہیں، میں رب کو پتا چل گیا، تو میرا بندہ، میں تیرا خدا، میں پتا نہ کروں تجھے سنبھالے گا کون؟ ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ فرماتے ہیں ماں کے پیٹ میں کھانے کا انتظام میں نے کیا، پینے کا انتظام میں نے کیا، اس وقت انتظام کیا، تیرے پائے پیٹ کے اندر ایک پائپ فٹ کر دیا، اس کے ذریعے غذا پہنچائی، وہ خوراک نجس تھی، پلید تھی، ناپاک تھی، میں نے روزی پہنچا دی، پیٹ میں پائپ فٹ کر کے تیرے منہ کو پاک رکھا، تیری زبان کو پاک رکھا، دنیا میں آ کر نماز پڑھے گا، قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، درود پاک پڑھے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، کلمہ طیبہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فرماتے ہیں میں نے تیرے منہ کو پاک رکھا، پلیت نہیں ہونے دیا، اور ظالم ماں کے پیٹ میں نے پلیت نہیں ہونے دیا، ماں کے پیٹ میں حرام نہ کھانے دیا، نجس تیرے منہ کے قریب نہ آنے دیا، پلیت تیری زبان کے قریب نہ آنے دیا، اب نوجوان ہو کر شراب میں پیتا ہے، حرام کھاتا ہے، تیری مرضی، خوراک بھی پہنچا دی، تیرا منہ بھی پاک رکھا، تیری زبان بھی پاک رکھی، حرام کھانے کا عادی نہ بن جائے، بدماش بن کر نہ پیدا ہو۔ ارشاد گرامی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ پاک فرماتے ہیں تو دنیا میں پیدا ہو گیا، ماں نے اور دائی نے مل کر وہ پائپ کاٹ دیا، وہ روزی کا ذریعہ کاٹ دیا، اب کیسے روزی جائے، کیسے خوراک اندر جائے؟ بچہ ہے نومولود، زردہ کھانے کے قابل نہیں، پلاؤ کھانے کے قابل نہیں، حلوہ شریف نہیں کھا سکتا، بالکل معصوم بچہ ہے، کیا انتظام ہو؟ اللہ پاک فرماتے ہیں بھلایا نہیں، اگر ماں کے پیٹ میں نے سنبھالا تو ماں کی گود میں بھی میں ہی سنبھالوں گا، ماں کی گود میں بھی میں ہی سنبھالوں گا۔ توحید پکا کے لے جا، نہیں تو نہ نماز کام آئے گی، نہ روزہ کام آئے گا، سب برباد ہو جائیں گے شرک کی وجہ سے۔ اللہ پر ایمان رکھ، فرمایا ماں کی گود میں سنبھالوں گا، کس طرح؟ فرمایا صوبائی حکومت کی منظوری کے بغیر، مرکزی حکومت کی منظوری کے بغیر، اسمبلی کی منظوری کے بغیر، وزیروں کی منظوری کے بغیر، صدر کی منظوری کے بغیر میں تجھے کیسے بھلاؤں؟ تو میرا بندہ، میں تیرا خدا، میں نے تیری ماں کی چھاتی میں 2 نہریں دودھ کی جاری کر دی، اور ایسی نہریں جب چاہے چلا۔ اگر ماں کو
ٹیلی فون ہی کرنا پڑتا کہ جی اب بچہ سیر ہو گیا بند کر دو، تو جتنی کمائی تھی ساری یہ ایس ڈی او اور سیر اور یہ افسر ہی کھا جاتے، سارے غریب بھوکے مرتے۔ اللہ نے فرمایا نہر چلانے کے لیے بھی ٹیلی فون کرنے کی ضرورت نہیں، درخواست دینے کی ضرورت نہیں، وائرلیس سیٹ کی کوئی ضرورت نہیں۔ ٹیلی فون تمہارے دنیا کے لیے، وائرلیس تمہارے لیے، ٹیلی گراف تمہارے لیے، سو انتظام داخلنے بینک سب تمہارے لیے، مگر یہ معصوم بچہ ہے، میرا بندہ ہے، میں نہ سنبھالوں تو کون سنبھالے گا؟ فرمایا میرے بندے نہر کے کنارے پہ منہ لگانا تیرا کام ہے، نہر چالو کرنا میرا کام ہے۔ منہ لگا، صرف منہ ہٹا، نہر بند۔ کیا قربان جاؤں اس کی نعمتوں کے، اس نے پروردگار جو ٹھہرا، رب جو ہوا۔ فرمایا اگر یہ نہر بند کرانے کے لیے کاک مول خریدنے پڑتے تو باپ کی ساری کمائی اسی پہ لگ جاتی۔ دیکھتے نہیں ہو یہ نپل چوسنی بازاروں میں چائنا کی بنائی ہوئی نپل چوسنی 3 دن کے بعد خراب، امریکہ والوں کی بنائی ہوئی 4 دن کے بعد خراب، اور پاکستان والوں کی بنائی ہوئی بنانے سے پہلے ہی خراب۔ اپا کلمہ گو ہے، ہر کام کلمہ پڑھ کے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب تک بدماشی نہ کریں ہمارے اسلام کا حق ادا نہیں ہوتا، جب تک ملاوٹ نہ کریں مسلمان کا پیٹ بھرتا ہی نہیں، اور بھرتا تو پھر بھی نہیں۔ قرآن کہتا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا قبر میں آ جاتا ہے کھوپڑی بھرتی نہیں۔ کروڑا پتی جو ہے اس کو دوسرا کروڑ چاہیے، لاکھا پتی جو ہے اس کو دوسرا لاکھ چاہیے، اربا پتی جو ہے اس کو دوسرا ارب چاہیے۔ کون مانگے، کون شکر ادا کرے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے تو غریب کا بیٹا، مزدور کا بیٹا، تمہارے یہاں تیری ماں کہاں سے ریفریجریٹر لاتی، فریج کہاں سے لاتی، تھرموس کہاں سے لاتی؟ امیروں کے یہاں تو بڑے بڑے گرم دودھ کا انتظام ہے، جب بچہ رویا گرم گرم دودھ پلا دیا۔ فرمایا تجھے کیا معلوم ہے پو کا مہینہ، سردی کا موسم ہے، یخ موسم ہے، برف باری ہو رہی ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بارش بھی برس رہی ہے، رات کی 12 بجے بھی اگر تو نے ماں کی چھاتی کو منہ لگایا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں نے گرم گرم دودھ پلایا۔ میں نے تیری ماں کی چھاتی کو ایک تھرموس بنا دیا۔ تو وزیر کا بیٹا تھوڑا ہی ہے، تو ڈی سی ایس پی کا بیٹا تھوڑا ہی ہے، تو ایک مزدور کا، چوکیدار کا، ریڑی والے کا، کتا ریڑی والے کا، رکشے والے کا بیٹا ہے۔ میں نے تو تیری ماں کی چھاتی کو تھرموس بنا دیا۔ اور کبھی کبھی چینی کی بڑی قلت ہو جاتی ہے تو فرمایا ماں اپنی چائے کے لیے چینی لایا کرے، تیرے باپ کے لیے چینی شکر لایا کرے، خریدا کرے، ڈیپو پہ جایا کرے، دکانوں سے لیا کرے، حلوے کے لیے چینی خریدو، کھیر کے لیے خریدو، اور چائے کے لیے چینی خریدو۔ پر مجھے اپنی کبریائی کی قسم 2.5 برس تک تو نے ماں کا دودھ پلایا، میں نے تیری ماں کے چھاتی میں ہی شوگر مل قائم کر دیا، ایک دن بھی پھکا دودھ نہیں پلایا، اندر ہی اندر میں نے ضرورت کے مطابق میٹھا بنا کر کے ملا کر تجھے کھیر پلایا۔ جو خدا ماں کی چھاتی میں شوگر مل قائم کر دے، جو خدا ماں کی چھاتی کو تھرموس بنا دے، جو خدا ماں کی چھاتی کو ریفریجریٹر بنا دے، وہ خدا کہتا ہے آ میری عبادت کر، میرا قرآن پڑھ، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو مان، فرمان کو مان۔ اور یوں کہتا رہے ہر وقت سر بسجود مگر، سر بسجود مگر عزم میں پختگی نہیں،
سربس وجود ہوں مگر عزم میں پختگی نہیں، اور قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں، اور قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں۔ او میری پروردگار کیا ٹھکانہ میرے گناہوں کا، کیا ٹھکانہ میرے عیبوں کا، کیا ٹھکانہ میری برائیوں کا، زمین و آسمان کا خلا پر ہو جائے، بڑا شرمندہ ہوں، بڑا سیاکار ہوں، بڑا گناہگار ہوں، تیرے کرم کے امیدوار ہوں۔ اللہ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے، کوٹھے پہ بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت شروع فرما دی، جہنم کا ذکر آ گیا، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، جلا دینے والا عذاب، تباہ و برباد کر دینے والا عذاب۔ کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلود غیرها لیذوقوا العذاب۔ اللہ سبحان اللہ۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اللہ کے خوف سے ڈر کر، اللہ کے قہر سے ڈر کر اتنے روئے کہ پرنالے سے نیچے ٹپکنے لگا۔ تجھے تو یقین نہیں آئے گا، تیرے دماغ میں خدا کا قہر کبھی آیا ہی نہیں، تو کبھی رویا ہی نہیں، تجھے کیا پتا رونے والوں کی آنکھیں گل گئی، رخساروں پہ بہ بہ کر آنسوؤں نے نالیاں بنا لی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے۔ ایک آدمی نیچے سے گزرا، اس کے پٹکے پہ قطرے ٹپکے، ناراض ہو کر کہنے لگا، اوے کون ہے کوٹھے پہ میرا کپڑے پلیت کر دیے؟ آواز آئی، میں حسن بصری کے آنسوؤں کا پانی ہے، میں حسن بصری کے آنسوؤں کا پانی ہے۔ وہ بھی قدردان تھا، گھر گیا، بیٹی کو کہنے لگا، یہ میری پگڑی، یہ میرا صافہ سنبھال کر رکھ دے، دھونا نہیں، جب میری موت آ جائے میرے کفن میں رکھ دینا، اللہ میرا پوچھے گا دنیا سے کیا لایا، عرض کروں گا میں رو نہیں سکا، ایک رونے والے کی آنسوؤں کی ٹپکی ہوئی پگڑی ساتھ لے کے آیا ہوں۔ اسی کو سبحان اللہ۔ اسی لیے فرمایا تم نے روزہ رکھا میرے لیے، ہر عبادت کا بدلہ فرشتوں سے دلوائیں گے، نماز کا بدلہ فرشتوں اٹھو محلات دے دو، سونے چاندی کے مکان دے دو، مشک و عنبر زعفران کے گارے کے بنے ہوئے محلات دے دو، اتنی نہریں دے دو، اتنے مکان دے دو، اتنی حوریں دے دو، زکوٰۃ کے بدلے میں یہ دے دو، خیرات کے بدلے میں وہ دے دو، جتنی بھی عبادات ہے ساریوں کا بدلہ فرشتوں سے دلوائیں گے۔ جب آئے گی روزے کی باری، جب روزے کی باری آئے گی، اللہ فرمائیں گے فرشتوں روزے کا بدلہ دینا تمہارے بس کا کہاں ہے، روزے کا بدلہ جنت میں کہاں ہے، روزے کا بدلہ محلات میں کہاں ہے، روزے کا بدلہ جنت الفردوس میں کہاں ہے۔ میرے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا، اس کا بدلہ بھی میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ روزے کی جزا، روزے کا بدلہ، روزے کا ثواب میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ اور ایک روایت میں یہاں تک فرمایا دوں گا کیا، روزے کے بدلے میں رب کی ذات موجود ہے، مانگ کیا مانگتا ہے، ہائے ہائے ہائے، دینا لینا کیا، فرمایا میں ہوں، روزے کی جزا میں ہوں، روزے کا بدلہ میں ہوں، روزے کی فضیلت میں ہوں، روزے کی جزا دینے والا میں ہوں، میری ذات موجود ہے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ جو روزے نہیں رکھتے انہیں کیا قدر، انہیں تو پتہ ہی نہیں نا۔ کئی سفر میں بیماری میں سوچ لیتے ہیں یار قضا رکھ دوں گا، قضا ہی نکال دوں گا۔ یہ مسئلہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھایا۔ کس نے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھایا۔ یہ جو دل تسلی کر لیتا ہے نا، سفر ہے قضا نکال دوں گا، سفر ہے بیماری ہے قضا کر دوں گا، یہ ہے۔ حضرت علی
شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک روزہ قضا کر دیا. ایک آدمی نے رمضان کے مہینے میں روزہ قضا کر دیا، پھر اس کی قضا نکالنے کے لیے روزے رکھنے لگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ معلوم ہوا، اور روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ سردی گرمی ایک دن بھی نہ چھوڑے، 100 برس تک روزے رکھتا رہے. حضرت علی قسم کھا کے فرماتے ہیں رمضان کے روزے کی برکت کو پھر بھی شامل نہیں ہو سکتا. 100 سال کبھی بھی ترک نہ کرے، سردی گرمی سفر حضر رکھتا رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ ہے 100 سال رکھنے کے بعد بھی رمضان کے ایک روزے میں جو برکت ملنی تھی، جو رحمت ملنی تھی، جو اللہ کی کریمی حاصل ہونی تھی، وہ 100 سال کے بعد بھی نہیں ہو سکتی. اس لیے کیا معلوم ہے اللہ پاک کتنی کریمی فرمانے کے لیے تیار ہیں. اس ماہ مبارک میں نماز کا ثواب 27 گنا 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. نفل کا درجہ فرض کے برابر اور فرض 700 فرض کے برابر. ایک مرتبہ سبحان اللہ کو 700 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب. اس لیے مجھے شکوہ ہے مردوں سے عورتوں سے کہ رمضان کے کئی روزے چلے گئے، کام بھی کرو، کپڑے کی سلائی بھی کرتی رہو، برتن بھی دھوتی رہو، روٹی پکاتی رہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، استغفار، درود شریف، زبان کچھ نہ کچھ کرتی رہے. مگر یہ میں نے بیان کر دیا اور آپ لوگوں نے سن لیا، ہے بڑا مشکل. ہاں، چھوکری کام کرتی ہوئی یا لڑکے کام کرتے ہوئے کیا نہیں کریں گے جب 80 سال کا بڈھا بھی بیٹھا ہوا لے بڑے میاں قبر کی تیاری کر رہے ہیں، قبر میں لتیں لٹک رہی ہیں اور کنجری اندر گھسی ہوئی ہے. بعض مرتبہ تو منہ سے ڈھولک بھی بڑے میاں بجاتے ہیں، نہیں انگلی پیر کچھ نہ کچھ مارتے رہتے ہیں. ہائے ہائے، کون سا وقت آئے گا تیرا تیاری کرنے کا. اس لیے مجذوب کہتا کہ حسن ظاہر پہ اگر تو جائے گا، حسن ظاہر پہ اگر تو جائے گا، عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا. یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا، ورنہ پھر یاد رکھ، ورنہ پھر پچھتائے گا. یہ جتنے بھی عورتوں کے شیدائی ہیں، آنکھوں کے شیدائی، چہرے کی شیدائی، ہونٹوں کی سرخی کے پہ مرنے والے، آنکھوں کی سیاہی پہ مرنے والے، چال پہ، ٹور پہ، سڈول پہ، جتنے بھی یہ مرنے والے لوگ ہیں، ان سب کو پتا ہے کہ دنیا کہاں تک ہے اور کس حال تک ہے. وہ پروردگار جس نے تجھے پیدا کیا، پچھلے سال رمضان کے مہینے میں آج کے دن میں کروڑوں آدمی زندہ تھا، کھا رہے تھے، پی رہے تھے، بدماشی کر رہے تھے، چوری کر رہے تھے، لوفری کر رہے تھے، رشوت بٹور رہے تھے. سال بھر میں مختلف بہانوں سے عراق کے جنگ میں، ایکسیڈنٹوں میں، مصیبتوں میں، بیماریوں میں، اسپتالوں میں نہ جانے کتنے مر گئے، اگلے سال تم مر جاؤ گے. توبہ نہیں کرتے؟ کون سا وقت آئے گا جب تم توبہ کرو گے؟ روٹھے رب کو منا، قرآن کی تلاوت کر. اللہ فرماتے ہیں رمضان قرآن یشفان الی یوم المیزان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان اور قرآن دونوں سفارشی ہیں، پکے دوست بنا لو، پکے دوست بنا لو، وفادار دوست. اتنے وفادار. یوں آتا ہے کتابوں میں گھر والے، خاندان، قبیلہ، برادری، اولاد، وہ بچے جن پہ مرا کرتا تھا، وہ بچے جن پہ رات دن مرتا تھا، وہ بھی قبر میں ڈال کے چلے گئے، سب رخصت ہو گئے. نکیرین قبر میں آنے والے فرشتے زمین پھاڑتے ہوئے آ گئے اور انہوں نے سوالات کی بوچھاڑ کی.
تو وہیں ایک نوجوان بیٹھا ہوتا ہے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے گھبرانا جواب میں دوں گا، تو گھبرائی ہو نا میں جواب دوں گا تیری طرف سے۔ انہوں نے کہا بھئی خاندان بیوی بچے بھائی داماد بھانجے بھتیجے سارے تو پھینک کے چلے گئے، تو کون ہے؟ انہوں نے کہا یاد کر، میں وہ ہوں جس کو پڑھتا ہوا صبح کو اٹھا کرتا تھا اور جس کو پڑھتا ہوا سویا کرتا تھا، میں اللہ کا قرآن ہوں۔ جس سے تو نے یاری لگائی تھی، جس سے تو نے دوستی لگائی تھی، بے وفا نہیں ہوں، سب چلے گئے، میں نہیں جاؤں گا، جب تک تجھے جنت میں نہ پہنچا دوں تیری ساتھ رہوں گا۔ سورہ تبارک الذی ہوں جس کو پڑھے بغیر تجھے نیند نہیں آتی تھی۔ آج قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا مزاج نہیں ہے، اللہ اللہ کرنے کا مزاج نہیں ہے۔ جنہوں نے اللہ اللہ کی وہ ایسے لوگ تھے، اللہ اکبر، امام زین العابدین رحمہ اللہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، سردی کا موسم ہے، یخ موسم ہے، انگیٹھی میں کولے سلگا کر اندر رکھ لیے، دروازہ بند کر دیا، نفلوں کی نیت باندھ کر قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی۔ کولوں میں آگ لگی، آگ کولا چٹخا، سامان میں آگ لگی، چھت جل گئی، مکان جل گیا، گھر جل گیا، لوگوں نے شور مچایا، حضرت دروازہ کھولو، حضرت دروازہ کھولو، یقین ہو گیا حضرت شہید ہو گئے، حضرت جل گئے۔ دروازہ توڑ کر لوگوں نے جا کے دیکھا، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا پوتا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پوتا، حضرت حسین کا بیٹا رضی اللہ تعالی عنہ، امام زین العابدین مصلی پہ کھڑا ہوا اطمینان سے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت جی سامان جل گیا، چھت جل گئی، آپ نے نماز ختم نہ کی؟ فرمایا رے بولو، جو آگ بندے بجھا دیں، جس آگ کو مٹی بجھا دے، جس آگ کو پانی بجھا دے، میں اس کے فکر میں تھوڑا ہی تھا، میں تو اس فکر میں تھا، اس آگ کی فکر میں کھڑا تھا جسے عمل کے سوا کوئی شے نہیں بجھا سکتی۔ میں جہنم کے دردناک عذاب کی وجہ سے پریشان تھا، اس لیے مجھے پتہ ہی نہیں، سامان جل گیا، چھت جل گئی، مکان جل گیا، میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، میں نماز میں تھا، مجھے کوئی پتہ نہیں۔ کبھی لوگ ایسی نماز پڑھتے تھے انہیں کوئی پتہ نہیں چلتا تھا۔ اب تو مجھے ایک دوست ایک دن بتا رہا تھا کہ اگر ادھار لکھنے بھول جاؤں نا تو آ کے نیت باندھ لیتا ہوں، سب یاد آ جاتے ہیں۔ دکان کے ادھار اگر یاد نہ رہے لکھنے، یوں کہ مسجد میں جا کر نیت باندھ لیتا ہوں، فوراً یاد آ جاتا ہے کہ فلاں کی طرف اتنے پیسے ہیں، فلاں کی طرف اتنے پیسے ہیں۔ یہ اچھا طریقہ یاد آ گیا، نماز کی نیت باندھ دی تو ادھاری یاد آ گئی۔ ہم لوگوں کا یہی اثر ہوگا اور کیا ہوگا۔ وہ تو اور لوگ تھے جنہوں نے رمضان کے روزے 3 دن فاقے پہ فاقہ، فاقے پہ فاقہ، اور پھر روزہ نہیں چھوڑا۔ صحابہ کرام کے ایسے گھر ہیں پتے چبانے کے لیے نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، روزے پہ روزہ، روزے پہ روزہ، پھر بھی روزہ نہ چھوڑا۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نعمتیں عطا کی ہیں، ہزاروں کھانے، ہزاروں پینے کے لیے، پھر بھی اگر روزہ نہ رکھے تو اس سے بڑا لعنتی کوئی نہیں۔ اور علل اعلان کھانے پینے والے کے بارے میں تو فقہاء نے بڑی تاکید لکھی ہے۔ جو سگریٹ پیتا پھرے، بیمار ہے، شرعی عذر بھی ہے، روزہ نہیں، بلکہ عورت مینٹلی کورس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتی، جائز نہیں ہے روزہ رکھے، لیکن پھر بھی حکم ہے، ٹھیک ہے میرے حکم سے تجھے یہ عذر پیش آیا، لیکن احترام رمضان تجھے بھی رکھنا پڑے گا، رمضان کا اکرام تجھے بھی کرنا پڑے گا، خبردار لوگوں کے سامنے کھاتی پیتی پھری تو۔ جو خدا زچہ کو، مینٹلی کورس والی عورت کو علل اعلان نہیں کھانے دیتا اور منع کرتا ہے کہ تو بھی احترام کر۔ یہ 2 من کی لاش، یہ بڑے بڑے نوجوان، یہ بڑے بڑے آفیسر، یہ بڑے بڑے دولت مند جو علل اعلان کھاتے پھرتے ہیں، خدا کی قسم اگر اسلام کی حکومت ہو ان کے سر قلم کر دیے جائیں۔ رمضان کا احترام شاعر اللہ کی وجہ سے فرض ہے احترام کرنا،
یہ علیحدہ بات ہے کہ آج کا مسلمان نہ رمضان جانے نہ غیر رمضان جانے، انہوں نے ایک ہی کر دیے۔ اس مہینے میں رمضان کے روزے کا ثواب تو ہے ہی، نفل کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے، خیرات کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے، زکوٰۃ کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ دلی میں ایک آدمی تھا، اس کا باپ مالدار آدمی تھا لیکن بڑا بخیل تھا، اولاد کو خرچنے کے لیے پیسے نہیں دیتا تھا۔ مر گیا، موت آ گئی۔ بیٹا بڑا کھند کی تھا، ترش رو طبیعت کا، تلخ طبیعت کا تھا۔ اشرفیوں کا تھیلا بھرا اور قبر میں رکھ دیا، تو نے زندگی میں ہمیں کھانے کو نہیں دیا، لے اپنے ساتھ ہی لے جا، اپنے ساتھ ہی لے جا۔ قبر میں رکھ آیا۔ بعد میں پریشانی ہوئی، یار میں نے کوئی عقل مندی کی، باپ کیا ان کو گن رہا کوئی، یا باپ کوئی خرید و فروخت کر رہا ہے؟ غلطی کری، زندگی میں تو اس نے نہ دیے، مرنے کے بعد تو وہاں رکھایا، پاگل ہے۔ اب تو کام آ جاتے، اب تو بچوں کے کام آنے تھے نا۔ خود ہی فیصلہ کر لیا، چلو اب کون سا اس نے خرچ کر لیے ہیں، قبر کھود کے نکال لاتے ہیں۔ رات کو گیا، کسی لے گیا، قبر کھودنے کا انتظام لے گیا اور روشنی کا بھی انتظام کر کے لے گیا۔ وہاں جا کے جب قبر کھودی، لحد کھول لی تو اس نے تو تھیلا بھر کے رکھا تھا نا اشرفیوں کا۔ اب کہتا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک ایک 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 کر کے اشرفی، جس طرح عورتیں ستارے ٹاکتی ہیں دوپٹوں پہ، سارے جسم پہ یوں لگی ہوئی، سارے جسم پہ یوں لگی ہوئی ہیں۔ تو ماتھے پہ جو لگی تھی اس کو اتارنے کے لیے یہ 2 انگلی میں نے لگائی۔ کہتا او ہو اتنی آگ لگی، سب کچھ چھوڑ وہیں، اور قبر کو بند کر، اور پھر دہی میں رکھتا تھا، منہ میں رکھتا تھا، دواؤں میں رکھتا تھا، چین نہ آیا۔ آخر کار شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گیا اور جا کے کہنے لگا، حضرت پتہ نہیں میری انگلیوں میں کوئی چیز نکلتی ہے، ملا پھوڑا پھنسی، یہ کیا ہے، چین نہیں آتی، آگ لگی ہوئی ہے رات دن۔ اللہ والے نے کچھ پڑھا اور دم کر کے پوچھا اب بھی ہے؟ انہوں نے کہا اسی طرح ہے۔ پھر شاہ صاحب نے کچھ پڑھا اور دم فرمایا اب بھی ہے؟ کہنے لگا اب بھی ویسے ہی ہے۔ پھر تیسری مرتبہ دم کیا، پوچھا اب بھی ہے؟ انہوں نے کہا جی کوئی فرق نہیں پڑا۔ فرمایا جھوٹ بولتے ہو، یہ ملا نہیں، پھوڑا نہیں، پھنسی نہیں، یہ اور کوئی تکلیف نہیں، جہنم کی آگ ہو سکتی ہے، جہنم کی آگ ہو سکتی ہے بس، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو کم نہ کرے۔ پھر بتا دیا جی شرماتا نہیں بتاتا ہوں، باپ کی قبر میں گیا تھا، اس طرح کر کے پیسے رکھے تھے، باپ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، میں نے اتارنے کی کوشش کی۔ فرمایا اب تو ایک ہی دوا ہے، جا وضو کر، 2 رکعت نفل پڑھ، اور بعد میں اللہ کی قدرت کو یاد کر کر کے آنسو بہا، آنکھوں سے نکلا ہوا پانی ان انگلیوں کو مل لے، تب خیر آوے گی۔ نہ اس کی دوا ہے، نہ دریا میں، نہ سمندر میں، نہ خشکی میں، نہ ڈاکٹروں پہ، نہ طبیبوں پہ، نہ حکیموں پہ، کسی پہ اس کی دوا نہیں ہے، اس کی دوا آنکھوں میں ہے، اللہ سے ڈر کر آنسو بہا اور وہ ملیاں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہے وہ آنکھ جو اللہ کے قہر سے ڈر کے روتی ہو، جہاں جہاں آنکھوں کا پانی لگ جاتا ہے جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے روزے، سب کی تلاوت، سب کی عبادت قبول فرمائے۔